برابر میں کھڑے ہونے کو پروردگار عالم نے گوارا نہیں کیا تو جاہل عالم کو نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ فضیلت کی پہلی آیت کریمہ ہے کہ جس میں یہ اعلان ہو رہا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون مثلا۔ دوسری آیت ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا مثلا۔ مومن اور فاسق دونوں برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے مومن اور فاسق دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کا رتبہ اور ہے اور فاسق کا رتبہ اور ہے۔ یہ دوسری آیت میں نے فضیلت کی بیان کی آپ کے سامنے۔ پہلا مسئلہ ہے علم کا کہ علم کے بنیاد پر فضیلت ملتی ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے ایمان کا کہ ایمان کے بنیاد پر فضیلت ملتی ہے۔ تیسری آیت کریمہ ہے سورہ حجرات میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم قبائلا وشعوبا لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، میں نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور ہم نے قبائل میں تمہیں تقسیم کیا تاکہ تم پہچانے جاؤ، اور اس کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ تم میں محترم اللہ کے احترام وہ شخص ہے کہ جو صاحب تقوی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کی اطاعت کرتا ہو، اللہ کی بندگی کرتا ہو۔ میں نے یہ تین آیتیں، تین فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک ایک فضیلت اپنے ذہن میں بسا لیجئے گا۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ فضیلت انسان کو علم کی بنیاد پہ ملتی ہے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ جب انسان صاحب ایمان ہوتا ہے تب وہ لائق فضل ہوتا ہے، اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ متقی اور پرہیزگار ہو تب وہ صاحب فضل ہوتا ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے، اب قرآن یہ ارشاد کر رہا ہے فضل اللہ المجاہدین من اموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کے اوپر جہاد کرنے والوں کو فضیلت بخشی ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے بیٹھنے والوں کے اوپر، جو گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں، ان کے اوپر ان لوگوں کو فضیلت بخشی ہے کہ جو جہاد میں آ کے جنگ کرتے ہیں۔ ان کے مال سے بھی زیادہ بہتر، ان کے نفس سے بھی زیادہ بہتر پروردگار عالم نے کس کو قرار دیا؟ جہاد کو قرار دیا۔ کہ یہ چار فضیلتیں قرآن کریم نے بیان کی ہیں، اپنے ذہن میں بھی بسا لیجیے، اپنے دل میں بھی بسا لیجیے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ قرآن کریم نے کہا ہے پہلی فضیلت اس کی ہے جو صاحب علم ہو، دوسری فضیلت اس کی ہے جو صاحب ایمان ہو، تیسری فضیلت اس کی ہے جو صاحب تقوی ہو، چوتھی فضیلت اس کی ہے کہ جو جنگ کے میدان میں جہاد کرنے آئے اور کأنہم بنیان مرصوص کی منزل میں قائم ہو۔ تو فضیلتیں ہیں چار۔ ان چار فضیلتوں کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ چار فضیلتیں کہاں ہیں۔ ان چاروں میں سے اگر کسی کے پاس ایک فضیلت ہو جاتی ہے تو وہ محترم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے یہاں چاروں فضیلتیں پائی جائیں،
اگر ایک فضیلت پائی جائے تو وہ محترم ہو گیا، لیکن اگر چاروں فضیلتیں کسی کے اندر پائی گئی تو اب دنیا میں اس کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کہا آ کے دیکھتے ہیں، علم کو بھی دیکھ لیتے ہیں، تقویٰ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جہاد کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جہاد کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ایمان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ بتلائیے۔ اب رسول اسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علم کے اعتبار سے علی سے افضل کوئی نہیں، علم کے اعتبار سے علی سے افضل کوئی نہیں۔ اب معاملہ ایمان کا ہے تو ایمان آئیے دیکھتے ہیں، کہاں دیکھیں گے؟ آئیے جنگ خندق میں دیکھتے ہیں، وہاں پہ اعلان رسول اسلام کر رہے ہیں برزل ایمان کلو علی الکفر کلے، کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے۔ تقویٰ کی منزل کہاں پہ ہے؟ تقویٰ کہاں ہمیں ملتا ہے تو رسول اسلام نے علی ابن ابی طالب کے بازوؤں پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا یا علی انتا امام المتقین، اے علی تم متقیوں کے امام ہو۔ اور چوتھی منزل فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پہ فضیلت بخشی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، رسول اسلام نے کہا سأوتین غدن رایتو کرارن غیر فرار، کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا۔ یعنی کرار وہ ہوتا ہے جو جنگ کے میدان میں ٹکا رہتا ہے، فرار وہ ہوتا ہے جو بھاگ جاتا ہے۔ اب قرآن سے یہ چاروں فضیلتیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہیں۔ یہ فضیلت کا معیار ہے کہ آج میرے مولا نے 19ویں رمضان کو یہی کہا خود تو رب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تابوت اٹھانے کے لیے آیا، زہرا کو غصہ دینے کے لیے آیا، حسنین کو غصہ دینے کے لیے آئے، باب الحوائد محمد حنفیہ کو غصہ دینے کے لیے آئے۔ غصے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا، غصہ دل کھول کے دیجیے گا، اس لیے غصہ دیجیے گا کہ آج حسنین یتیم ہو رہے ہیں، آج زینب و ام کلثوم یتیم ہو رہی ہیں۔ تاریخ میں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے پیش کروں، جس دن یعنی شب 19 میں میرے مولا نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کے کہا کہ اے میرے شیرو، کوفے کے دروازوں پہ تم جا کے قبضہ جماؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن ہمارے اوپر حملہ ور ہو۔ اب دنیا یہ کہتی ہے کہ حسنین نماز میں نہیں آئے تھے، میرے مولا نے سب کو، یہاں تک کہ غازی عباس سے بھی وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اپنے بابا کو چھوڑ کے جائیں، مچل مچل کے رو رہے تھے، کہا نہیں بیٹا تم بھی میرے بیٹے حسن کے ساتھ جاؤ، آج کوئی میرے ساتھ مسجد میں نہیں آئے گا۔ سارے بیٹوں کو کوفے کے دروازوں پہ پہرے کے لیے بٹھا دیے۔ اب میرا مولا اکیلا تنہا مسجد کوفہ میں وارد ہوا اور ٹھوکر مار کے لوگوں کو جگایا اور ابن ملجم کو بھی جگا دیا۔ جگانے کے بعد عزادارو، اب میرے مولا کے نماز کی پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ ابن ملجم کی تلوار فرق اقدس میں پڑی، حاطف غیبی کی آواز واللہ قد تحطمت کامل ہو
لگی ہے، سر شگافتہ ہوا ہے کہ مولا بے چینی کے عالم میں ساری خاک اٹھا کے اپنے زخم کے اوپر ڈال رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. اب جب یہ آواز گونجی، حسنین بھاگتے ہوئے آئے، بیٹے بھاگتے ہوئے جب آئے، بس پہنچنے کے بعد میرے مولا نے کہا پہلے حسن نماز تمام کراؤ. نماز مکمل ہوئی. اب جو بیت الشرف کے لیے لے کے چلنے لگے تو تاریخ یہ بتاتی ہے حسن نے داخلی طرف سے سہارا دیا، حسین نے بائیں طرف سے سہارا دیا، غازی عباس نے پاؤں کو تھاما، محمد حنفیہ نے کمر کو تھاما، چند قدم لے کے چلے. کہا اے میرے شیرو، علی سے چلا نہیں جاتا. ایک چادر لاؤ اور چادر میں مجھے لٹاؤ اور لٹا کے مجھے لے کے چلو. جنازے کی شکل میں علی کو جب لے کے چلے تو عزاداروں جب گھر کے قریب پہنچنا چاہتے تھے، ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ اصحاب سے کہہ دو اب یہاں سے جدا ہو جائے، اب یہاں سے چلے جائیں، ہمیں یہ منظور نہیں. میری بیٹیوں کی آواز ان کے کانوں میں جائے. جزاک اللہ. روئیں گے عزاداروں، دل کھول کے پرسہ دے کے جائیں گے. اس کے بعد جناب غازی عباس سے کہتے بیٹا میں یہ نہیں چاہتا اگر میری بیٹیاں جتنی ہیں گھر کے اندر ہے، جب مجھے چادر میں لے کے اندر داخل ہو گے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ سمجھیں گی جنازہ لے کے آ گئے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ زینب و ام کلثوم کے دل ٹوٹے. مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو اور گھر کے اندر لے کے چلو. اللہ اللہ، علی کو اپنی بیٹیوں کا اتنا خیال ہے. اب تو گھر کے اندر لے کے آئے. زینب نے دیکھا دل خراش بہر، کلثوم نے دیکھا دل بڑا خراش بہر. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا اور مظلوم امام علی بن ابی طالب کے. اے عزاداروں، آ گئی شب 21 آ گئی. لوگ کہتے ہیں کہ علی خود حکیم تھے، علی کو جراح بلانے کی، طبیب بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے مولا نے کہا نہیں، جراح بلایا جائے، حکیم بلائے جائے تاکہ یہ پتہ چلے کوفے والوں کو کہ علی کس کرب و بے چینی میں تڑپ رہا ہے. چاہنے والا طبیب آیا، چاہنے والا طبیب آیا اور جب اس نے دیکھا زخم اتنا گہرا ہے، ایک مرتبہ زہر کو دیکھا، کہا اے میرے مولا حسن، ارے اتنا زیادہ زہر ملا ہے، اگر کوفے کے سارے لوگوں کو دیا جاتا تو سارا کوفہ مر جاتا. یہ تو شیر خدا علی ہے جو 2 دن سے بے چینی کے عالم میں تڑپ رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزاداروں، ہاں اب جراح سے امام حسن نے پوچھا اس کا کوئی علاج؟ کہا علاج یہی ہے کہ انہیں روکا تو نہیں جا سکتا، جان تو نہیں بچے گی، ہاں جتنا ہو سکے اتنا دودھ پلایا جائے، موت میں تاخیر ہو جائے گی. اب جراح باہر نکلا، آ کے کوفے والوں کو بتاتا ہے اے کوفے والوں، اگر اپنے مولا کو بچانا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے اتنا دودھ پلاؤ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے. اب کوفے والے یتیم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو دودھ پی رہے تھے، سب نے چھوٹے چھوٹے کوزے لیے اور علی کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے. میرا مولا امام حسن دروازے پہ آیا تو دیکھا بچوں کی قطار لگی ہے. کیا ہے بچوں؟ ارے میں آج بھوکا رہوں گا، میں دودھ نہ پیوں گا، اپنے مولا کو بچاؤں گا، میرے حصے کا دودھ میرے مولا کو پلایا جائے. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزاداروں، اب آ کے امام حسن نے مولا امام علی سے کہا کہ بابا بچے دودھ لے کے آئے. کہا جاؤ کہہ دو علی یتیموں کا حق نہیں چاہتا، ہمیں معاف کرنا. جزاکم اللہ خیر الجزا. امام حسن کو وصیت کیا، امام حسین کو وصیت کیا. سب رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں. سب حسن کو رونے سے منع کیا، حسین کو رونے سے منع کیا. اب
عباس کو رونے سے منع کیا، محمد حنفیہ کو رونے سے منع کیا، لیکن جب بیٹیاں بڑی شہزادی علی کی زینب دل بھاڑ کے رونے لگی، علی نے منع نہیں کیا، اپنے سینے سے لگایا، کہا اے زینب آج تمہیں میں منع نہ کروں گا، اس لیے کربلا میں تمہیں بھائی پہ رونا نصیب نہ ہو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اس کے بعد ازادار سنیں گے آپ چند منٹ کی زحمت ہو، خدا کچھ سے غم میں اڑائے سوائے غم مظلوم کربلا مولا امام علی علیہ السلام کے ہاتھ اگر صبر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد میرے مولا نے کہا دیکھو بیٹا حسن، دروازے پہ کچھ چاہنے والے کھڑے ہیں، ہمارے دوست احباب آئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ سیلانیوں کو پردہ کرایا، امام حسن باہر آئے، بیت الشرف سے دیکھا، اسبغ بن نباتا کھڑے ہیں، ہجر بن علی کھڑے ہیں، ساسا بن سوحان کھڑے ہیں، سب کو بلا کے لے کے آئے۔ مولا کو سلام سب نے کیا۔ اسبغ بن نباتا کہتے ہیں کہ ارے مولا کے چہرے زخم کے اوپر پیشانی پہ ایک زرد رنگ کا کپڑا بندھا ہوا تھا، لیکن اس کپڑے کو میں دیکھ رہا تھا، اپنے مولا کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اس کپڑے سے کہیں زیادہ زرد میرے مولا کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اس کے بعد اسبغ کہتے ہیں، حجر سے میرے مولا نے کہا اے حجر، تمہارے ہاتھ پاؤں میں رسی بندھے گی، زنجیر ڈالی جائے گی، تمہاری انگلیاں کاٹی جائیں گی، تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ حجر نے برداشت کیا، کہا ہاں مولا۔ اس کے بعد اسبغ بن نباتا کہتے ہیں مولا کچھ وصیت کیجئے، کچھ عبرت کی بات بتائیے۔ میرے مولا نے کہا اے اسبغ دیکھو، نماز اول وقت پڑھنا، کعبے کو فراموش نہ کرنا، کعبے کو یاد رکھنا، تقویٰ و پرہیزگاری کو یاد رکھنا۔ میرا مولا اس عالم میں بھی ان ساری چیزوں کی وصیت کر رہا۔ اس کے بعد کہ کیا عبرت کی بات کروں، ارے کل میں تمہارے ساتھ تھا، آج میرا یہ عالم ہے، ارے کل میں تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ ارے یہ کہنا تھا، سیدانیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ اس کے بعد میرے مولا نے کہا جاؤ جاؤ، خدا حافظ، جو پوچھنا ہو پوچھ لو، لیکن یہ یاد رہے آج میں زخمی ہوں، کوئی ایسا سوال نہ کرنا کہ علی سے برداشت نہ ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اے عزادارو، اس کے بعد جب اصحاب نکلنے لگے، ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا جاؤ جاؤ، میرے ان بیویوں کا خیال رکھنا، یہی کوفہ ہوگا جہاں میری یہ بیویاں آئیں گی۔ اے کوفے والوں، ان سیدانیوں کا خیال رکھنا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو، جب یہ اصحاب کا مجمع نکلا، اس کے بعد علی کی بیٹی آئی اور آپ کے بغل میں بیٹھی زینب کا بیٹھنا، علی نے کچھ کان میں ان کے بازو پہ اپنا سر رکھا، کچھ کان میں کہنا شروع کیا، آہستہ آہستہ کہتے رہے۔ علی کی بیٹی سنتی رہی اور برداشت کرتی رہی، سر کو ہلاتی رہی۔ لیکن اے عزادارو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے بازار میں پہنچا، ایک مرتبہ علی کی بیٹی دربار والد دربار ہونے سے پہلے جب بیٹھ جاتی ہے، سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں، ارے کیا تھک گئی ہے؟ کہا نہیں بیٹا، آخری وقت میں میرے بابا علی نے مجھے یہ کہا تھا اے زینب، جب والد شام ہونا تو میرا انتظار کرنا۔ میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ اے سجاد، وہ میرا بابا آ گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ سرکار سید الشہداء امام علی علیہ السلام قافلہ یہ صحاب کا چلا گیا، اور میرے مولا نے امام حسن کو بلایا اور بلا کے وصیت کی، سب کو امام حسن علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔
لیکن غازی عباس کو کسی کے حوالے نہ کیا. یہ دیکھنا تھا کہ غازی تڑپتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور آن کے ہاتھ جوڑ کے کہا ماں میرے بابا نے مولا حسن کے حوالے مجھے نہ کیا. ہاتھوں کو جوڑ کے ام المنین آئی اور آن کے کہا اے آقا کیا مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی؟ کہا نہیں نہیں. ارے حسین کو بلاؤ. عباس کا حسین کے ہاتھ میں رکھا. اے ابا کربلا میں حسین پہ کہا جانا. جزاک اللہ جزاک اللہ. بس عزادارو ہاں ایک وہ نوبت آتی ہے. اب میرے مولا نے کہا دیکھو جب میرا جنازہ نکلے تو اس جنازے میں صرف حسنین جائیں گے. یہاں تک کہ نہ محمد حنفیہ رہیں گے نہ عباس رہیں گے. ارے تڑپ گئے میرے مولا غازی عباس. یاد رکھنا کہ جب جنازہ اٹھے تو آگے سے نہ اٹھانا. آگے سے میرا جنازہ خود چلتا ہوا جائے گا. پیچھے سے حسنین سہارا ہاتھ تابوت اٹھانے آئے ہیں نا. جنازہ اٹھائیں گے کس کا؟ مشکل کشا کا جنازہ علی کا جنازہ اٹھائیں گے آپ. لیکن جب جنازہ لے کے چلے ایک جگہ پہ جنازہ رکا قبر تیار نظر آئی تو ہاتھ نمودار ہوئے سپرد خاک کیا. اب جب دفنا کے دونوں بھائی جنازے کو چلنے لگے تو ایک کھڈر سے رونے کی آواز آتی ہوئی سنائی دی. اپنے بابا کا زخم بھول کے دونوں شہزادے آئے اور آن کے کہا اے بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا 3 دن ہو گئے. ارے میرا مددگار میرا مونس ہمارے پاس نہ آیا. کہا اس کی کوئی نشانی بتاؤ. کہا پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جیسی خوشبو تمہارے بدن سے آ رہی ہے ویسی یہ خوشبو اس کے بدن سے آتی تھی. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب بھی میں پوچھتا تھا کہ آپ کون ہے اپنا نام بتائیے تو یہی کہتے تھے غریباً جالسن بے. غریب ایک جالس ایک غریب کے پاس بیٹھا ہے ایک مسکین کے پاس بیٹھا ہے. کہا اسے یاد نہ کرنا. ارے 3 دن ہو گئے. ارے وہ میرا بابا تھا دنیا سے رخصت ہوا. ابن ملجم نے سر پہ تلوار ماری. ارے اس ضعیف نے کہا مجھے ان کی قبر پہ لے چلو. جیسے یہ قبر پہ لے کے آئے سر پٹک کے کہا اے آقا زندگی میں آپ کے ساتھ تھے مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہیں گے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. ماتم حسین